شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور بعض کچھ کو مانتے ہیں، کچھ کے ماننے میں تذبذب میں رہتے ہیں۔ صدیق کو اللہ رب العزت نے اور ہی ایمان دیا تھا۔ جیسے ہی آپ نے اطلاع دی، بہت سارے لوگ مرتد ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہماری عقل میں یہ بات نہیں آ رہی کہ آپ فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی پہنچے فلسطین میں، فلسطین سے پھر آپ پہلے آسمان پہ چلے گئے، پھر ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے ایک ہی رات کے اندر واپس بھی آ گئے۔ بہت سارے کمزور لوگ کلمہ ہی چھوڑ گئے، مرتد ہو گئے۔ تو جو وہ مرتدین تھے ان میں سے کچھ لوگ پھر دوڑے دوڑے جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ وہ آپ کا ساتھی جو کہتا ہے سنا آپ نے؟ پوچھا کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ راتوں رات بیت المقدس کی سیر کر کے واپس آئے۔ جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بس ایک سوال کیا، واقعتاً انہوں نے کہا ہے؟ جی انہوں نے کہا ہے۔ لَإِن قَالَ ذَلِكَ فَقَدْ صَدَقَ، اگر امام کائنات نے کہا ہے، میرے ساتھی اور میرے محبوب نے کہا ہے، تو میں مانتا ہوں کہ اس نے تو پھر سچ ہی کہا ہے۔ تو وہ کہنے لگے اس کو بھی مانتے ہو؟ راتوں رات بیت المقدس، صبح ہونے سے پہلے مکہ میں واپس، اس کو بھی مانتے ہو؟ جناب صدیق کا ایمان تازہ کر دینے والا جواب ہے۔ آج ہمیں ایسے ایمان کی ضرورت ہے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا انی لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحا۔ تم یہ کہتے ہو کہ میں اس کو کیسے مان رہا ہوں کہ مکہ سے بیت المقدس راتوں رات واپس کیسے آ گئے، میں تو اس سے بھی آگے مانتا ہوں کہ عرشوں سے فرشتہ آتا ہے، فرش کے اوپر اس کے سینے پہ صبح کے ایک حصے میں وہی نازل کر کے واپس بھی چلا جاتا ہے۔ جب میں نے اس کو مان لیا ہے تو یہ تو اس سے آسان معاملہ ہے۔ جب میں روزانہ یہ تو میرے سامنے ہو رہا ہے اور میں اس وحی کو مان رہا ہوں کہ ساتویں آسمان سے عرش معلیٰ سے رب کریم سے وحی اس کے پاس آتی ہے، صبح کے کچھ حصے میں، شام کے کچھ حصے میں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جناب ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان کیسا شعوری ایمان تھا، اور تصدیق اور ایمان کی کس کیفیت کے اوپر وہ فائز تھے۔ تو اس لیے بھی ان کو صدیق کہا گیا کہ انتہائی اعلیٰ درجے پہ رہ کے صداقت کو ماننے والے، اللہ کے پیغمبر کی تصدیق کرنے والے، اور آپ کی ہر بات کو صدق کے دل کے ساتھ ماننے والے۔ امت کا اتفاق ہے کہ جب الصدیق کہا جائے گا تو اس سے مراد جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا ایک تیسرا لقب ہے